السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاپ 10 پاکستان اور میں ہوں سعید عائرہ۔ ناظرین، واقعہ کربلا ہماری تاریخ کا وہ واقعہ ہے کہ جس سے وہ ناقابل فراموش واقعہ ہے کہ جس سے کوئی بھی صاحب احساس، کوئی بھی شعور انسان لا تعلق نہیں رہ سکتا، اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور جب ہم اپنے سوسائٹی کے سینسٹیو طبقات کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کی، ان حساس لوگوں کی بات کرتے ہیں جو کہ جنہیں ہم معاشرے کی نبض بھی کہتے ہیں، تو وہ ہمارے شاعر ہیں، وہ ہمارے فنکار ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس واقعے سے متاثر ہوئے بغیر رہ سکیں یا وہ اس واقعے کو ادب کا حصہ بنائے بغیر رہ سکیں۔ ہمارے ادب میں اور خصوصی طور پر شاعر مشرق علامہ اقبال نے واقعہ کربلا کو کس حوالے سے دیکھا، انہوں نے اس کو کس طریقے سے اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے، انہوں نے اس قربانی کو، حضرت امام حسین کے کردار کو کس طریقے سے ہمارے سامنے اپنی شاعری کے ذریعے پیش کیا ہے، یہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہوگا۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید عبدالرحمان شاہ صاحب، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے تعلق ہے، اسکالر ہیں اور اقبال کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اس کا بہت وسیع مطالعہ رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سر، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ادب ہماری زندگی کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ ہماری زندگی کے تمام حساس، ہمارے جذباتی، ہمارے روحانی پہلوؤں کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے، وہ ان کو ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا چونکہ اردو ادب کا تعلق فارسی کے ساتھ بھی ہے، عربی کے ساتھ بھی ہے اور پھر اردو، تو ان تمام اگر ہم ادب کو دیکھیں تو اس میں واقعہ کربلا کی پیشکش کس طرح سے ہوئی ہے اور کیا ہم اسے اتنے مؤثر انداز میں پیش کر سکے ہیں جتنا اس کا حق تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بات بالکل یقیناً یہ 101% میں کہوں گا کہ صحیح ہے کہ جو ہمارے مجبور و مقہور طبقے ہوتے ہیں یا جن لوگوں کی تعبیر اور کوئی نہیں کر سکتا، شعراء اور ادیب، فنکار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان بہروں کو، گونگوں کو بھی زبان دیتے ہیں۔ اور اس پہ میں ایک ماسٹر پیس کے طور پہ حضرت اقبال کا کلام شکوہ اور جواب شکوہ رکھوں گا کہ وہ شکوہ حضرت اقبال کا نہیں تھا، وہ پوری قوم کا ایک دکھڑا تھا اور اندر اندر قوم سوچتی تھی۔ حضرت اقبال نے تو ان کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے ان بیچاروں کو الفاظ دے دیے اور ان الفاظ میں ان کا دکھڑا سنایا، پھر انہی کو جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر کے جواب شکوہ کی صورت میں ہی دیا کہ تھے وہ تمہارے یا بات تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ان کی ایک جو ہے سکون کی زندگی میں، سکون سے مراد یہ ہے کہ سستی اور کاہلی کی زندگی میں ایک ارتعاش حضرت اقبال نے اس انداز میں پیدا کیا۔ اسی لیے تو کہا کوئی قابل ہو تو ہم شان کے ہی دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو شعراء کرام کو اسی لیے لوگوں کی جو پسند اور عدم پسند کا معیار ہوتا ہے وہ بھی اسی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر دل جلا ہو، بجھا بجھا ہو تو وہ فیض احمد فیض کا اٹھائے گا کہ کرو کج جبیں پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا۔ تو اسی طرح کوئی اگر امید اور ان چیزوں کو لے کے آ رہا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ اسی انداز میں جو ہے وہ کبھی حضرت اقبال کو لے گا، کبھی قوم کے درد کے اندر ہے تو مسدس حالی کو لے گا، اور اسی طرح کوئی ڈیپ میننگ لینا چاہتا ہے تو وہ غالب کو پسند کرتا ہے کہ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ تو اسی طرح شعراء کا مزاج جو ہے وہ بنیادی طور پہ انٹرپریٹ کرتا ہے قوموں کے کولیکٹیو بیہیویئر کو اور اس کو اپنے الفاظ کے ذریعے وہ تعبیر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر ادب کے اندر جو مختلف قسم کی جو ہے وہ پہلو ہیں، آپ علم البلاغہ کو دیکھیں، معانی کو دیکھیں، بدیع کو دیکھیں، علم القوافی کو دیکھیں، عروض کو دیکھیں، تو یہ مختلف قسم کے میتھڈز ہیں کہ جن کے ذریعے آپ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم اسی محرم الحرام کے حوالے سے، امام حسین کے حوالے سے دیکھیں تو جو مراسی ہیں، مرثیے ہیں، جو لوگوں کے دلوں کو جا کے گدگداتی ہے چیز، وہ دشت کربلا کا ایک ایسا پیراڈائم ہے لوگوں کے پاس، ایک ایسا پس منظر ہے کہ جس پس منظر کے ساتھ جب لوگ سنتے ہیں اور شعراء کو آگے پھر اس پہ تھوڑی سی داد ملتی ہے تو اس فن کو اور زیادہ ترقی ملتی ہے۔ تو اس لیے ہم اس چیز کو اگر دیکھیں تو واقعہ کربلا، یہ جو دو ٹرمز ہیں سیدنا امام علی مقام اور یزید لعین کی، یہ حق اور باطل کے دو استعارہ بن کے رہ گئے، یہ ایک تلمیح بن کے رہ گئے، یہ کنایہ بن کے رہ گئے، اور ان کو مختلف انداز میں مختلف شعراء نے اس اعتبار سے استعمال کیا ہے۔
سر اگر ہم بات کرتے ہیں اقبال کے حوالے سے، تو اقبال نے واقعہ کربلا کو، حضرت امام حسین کے کردار کو اور جو ان کے ساتھی تھے ان کے کردار کو کس حد تک انہوں نے اس واقعہ کربلا کو اپنے کلام کا حصہ بنایا، اور کیا وجہ تھی کہ ہمیں زیادہ یہ واقعہ ان کے فارسی کلام میں ملتا ہے؟ اردو میں اس میں کام تو کیا لیکن اتنا کام نہیں ہوا. جی، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ فارسی ہمارے استاد تھے، چاچا جی بھی تھے، سید نذیر حسین شاہ صاحب، اور ہمیں اردو پڑھاتے تھے. وہ یہ فرمایا کرتے تھے، اردو کے بہت بڑے استاد تھے، پشتو بھی انہیں آتی تھی. وہ فرماتے تھے کہ اردو کو عربی نے جنا، فارسی نے گود لیا، سنسکرت نے دودھ پلایا. اس طرح سے پورا وہ ایک کہاوت سناتے تھے کہ مختلف زبانوں سے، اسی لیے اس کو لشکری زبان کہتے ہیں، مختلف لوگوں کے انٹریکشن کے بعد یہ ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ بنا اور یہ زبان بنی. لیکن اردو اٹ سیلف اگر دیکھی جائے، جو بندہ عربی جانتا ہے یا فارسی جانتا ہے، جب وہ اپنے مافِ ضمیر کو بیان کرنا چاہتا ہے الفاظوں کے قالب میں، تو سم ٹائم الفاظ جو ہیں نا وہ ایکسکیوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تمہارے جذبات کو بیان کرنے کے لیے وہ قالب نہیں ہے. تو حضرت اقبال کے کلام میں بھی دیکھیں، جہاں حضرت بلال کے نام سے انہوں نے نظم لکھی ہے اردو میں، وہاں پہ چلتے چلتے آخری اشعار میں گئے تو آپ جمپ فارسی میں کر گئے، کیونکہ ان کے جذبات کے ساتھ اردو ساتھ نہیں دے رہی تھی. تو جو جامعیت پرشین کلام کے اندر ہے یا عربی کے اندر ہے، وہ آپ کو اردو کے اندر نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی حیثیت آگے اولاد والی ہی ہے. تو حضرت اقبال نے فارسی کلام کے اندر، ہم تو جو فارسی کلام اقبال جانتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ اصل اقبال ہے ہی فارسی میں. اسی لیے ایران کے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اقبال ہمارا ہے تمہارا نہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فارسی میں جو کچھ حضرت اقبال نے کہا ہے. اور پھر ہم جامعہ الازہر میں تھے تو وہاں پہ تو لائبریری میں باقاعدہ حضرت اقبال کے پورے کلام کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا ہے، اور ان کے فکری زاویوں پہ عربی میں بہت بڑا جو ہے وہ لٹریچر موجود ہے. اور وہاں پہ ان کی گائک ایک خاتون ہیں، انہوں نے بہت ساری حضرت اقبال کی نظمیں، غزلیں اور ملت کو جو سبق پیغام ہے کلثوم، انہوں نے اس کو گایا بھی ہے. تو اس اعتبار سے فارسی کلام کے اندر حضرت اقبال نے جیسے وسعت ہے اس کے اندر، آپ نے یہاں پہ دشت کربلا کو جب بیان کیا یا پیغام کربلا کو بیان کیا یا امام علی مقام کا یہ پہلو آپ نے بیان کیا، تو اس کی جو عمدگی ہے اردو کے مقابلے میں بہت اعلیٰ ہے. مثلا اردو میں بھی مختلف جگہ پہ ہے، جیسے بال جبریل میں بھی ہے. مثلا بال جبریل کا جو ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوی دجلہ و فرات، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدِ تصورات، صدقِ خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس لائن میں جا کے کھڑا کر کے حضرت امام علی مقام کے میسج کو اقبال جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ صدقِ خلیل بھی ہے عشق. بلکہ اس پہ ایک اور آ جائیں کہ اس قربانی کے ساتھ جو کنیکشن اردو میں ہی کیا ہے کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین و ابتدا ہے اسماعیل. تو آپ کا ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ یہ جو بلکہ آگے یہ فارسی کلام آ رہا ہے، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانع ذبح عظیم آمد پسر، کہ وہ سورہ صافات میں جو کہا گیا ہے وفدینہ بذبح عظیم، تو وہ ذبح عظیم سے وہ جانور مراد نہیں تھا اقبال کہتے ہیں، بلکہ وہ قربانی کا آغاز حضرت اسماعیل تھے، نہایت اس کی حسین و ابتدا ہے اسماعیل. اور کہتے ہیں کہ وہ جو چھری حضرت ابراہیم نے چلائی تھی نا، اس کے جو قطرے گرے تھے وہ وہاں پہ نہیں گرے تھے، وہ دشت کربلا میں گرے تھے، کیونکہ نہایت اس کی حسین و ابتدا ہے اسماعیل. تو اس لیے اردو میں بھی جگہ جگہ حضرت اقبال نے حضرت امام علی مقام کو خراج تحسین پیش کیا، شہدائے کرب و بلا کی جو قربانی ہے اس کی معنویت کو بیان کیا. پھر میں ایک قرآن سے ریفرنس آپ کو دینا چاہوں گا. بال یقین حضرت اقبال بھی کہتے ہیں کہ میں نے سارا کچھ اپنے کلام میں قرآن کو پرو کے رکھا ہے. سورہ بقرہ کے اندر 5 قسم کے امتحانات اللہ نے سورہ ملک میں فرمایا نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائے. اور اللہ کیسے آزمائے گا، یہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ سورہ بقرہ میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بھوک سے آزمائیں گے، اور کمی کر کے مال میں، اولاد میں، ثمرات میں. پانچوں کے پانچوں امتحانات جو اللہ تعالیٰ نے فردن ذکر کیے ہیں، آپ تاریخ انسانی کو اٹھا کے دیکھ لیں. دشت کربلا میں اللہ نے سارے یہ امتحانات بدرجہ اتم اہل بیت اطہار کو ان میں سے گزارا، اور انہوں نے ثابت قدم رہ کے یہ میسج دے دیا
کہ اگر تم نے ان کا امتحانوں میں کامیابی کا گر سیکھنا ہے تو آؤ دشت کربلا میں لکھی ہوئی تاریخ سے امام علی مقام اور آپ کے رفقا اور سیدہ زینب بنت علی جو شام میں قافلہ لے کر قیادت کرتی ہوئی جا رہی ہے، ان کی تحریک کے اندر تم دیکھ سکتے ہو۔ سر اقبال کی شاعری میں بہت جامعیت بھی ہے، ان کے یہاں پہ بہت گہرے معنی بھی ہمیں ملتے ہیں کسی بھی حوالے سے جب وہ بات کرتے ہیں۔ کربلا کو انہوں نے بطور استعارہ استعمال کیا ہے اپنے کلام میں مختلف جگہوں پہ، اس استعارے کو انہوں نے کیا مراد لیا ہے، ان کو کن کن پہلوؤں کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا ہے؟ آپ کا ڈائریکٹ جو کوشچن ہے اس کا آنسر حضرت اقبال کے 39 اشعار ہیں رموز بے خودی میں، اور ان کا ٹائٹل ہے درمانۂ حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا، کہ اسلامی حریت کا معنی کیا ہے، یعنی غلام قوم جس کے اوپر 90 سال ہم نے جو ہے وہ کالونی کا ٹائم پیریڈ گزارا، لیکن حضرت اقبال نے اس غلامی کے ٹائم پیریڈ کے اندر ہی یہ تحریک فکری طور پہ اٹھا کے بطور مصور پاکستان الہ آباد کے ایڈریس میں 1930 کے اندر ایک سکیچ دے دیا تھا۔ تو حضرت اقبال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس خوئے غلامی کی جو عادی قوم ہے، اس کے اندر اگر تم جذبہ حریت کو گدگدانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں دشت کربلا کا سبق ان کے اندر عام کرنا ہوگا، کہ یعنی وہ بھی یزید کا جبر تھا، یہاں پہ بھی کیا تھا، انگریزوں کا جبر تھا، ہندوؤں کی ریشہ دوانیت تھی، سکھوں کا جبر موجود تھا۔ ایسی جگہ پہ وہ قوم جو ہے نا بالکل عقلی طور پہ بھی مدمحل ہو جاتی ہے اور فکری طور پہ بھی وہ قطع اندیشی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو حضرت اقبال نے جہاں پہ رموز بے خودی میں ارکان ملت اسلامیہ توحید، رسالت اور پھر آئین ملت اسلامیہ قرآن کو قرار دیا ہے، وہاں پہ ایک ٹائٹل لیا ہے درمانۂ حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا، کہ اس خوئے غلامی کی عادی قوم کے اندر جذبہ حریت برقرار کرنا چاہتے ہو تو دشت کربلا کے سبق سے بڑھ کے کوئی اور سبق نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی جو قیادت علامہ محمد اقبال مرحوم نے تصویری خاکہ خود بنایا مصور پاکستان، اور اس کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اور آج ہم یہ آزادی کے پرکس انجوائے کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے یہ وہ وزڈم ہے دشت کربلا کی جو سورہ اسرافیل کی طرح علامہ محمد اقبال نے قوم کے اندر پھونک دی تھی۔ اور میں اس کا مختصر آپ کو تعارف کرواؤں تو یہ ٹوٹل 39 اشعار ہیں، اور ان میں تقریباً پہلا شعر توحید کے اوپر ہے، اگلے 12 اشعار میں حضرت اقبال نے عشق اور عقل کا تقابل کروایا ہے کہ ظاہری تم اسباب اور ان چیزوں کو نہ دیکھو، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام۔ تو اسی طرح وہ عشق کے اس زور کے اوپر، اور واقع کربلا عقل کی بنیاد پہ کوئی سوچنے کی کوشش کرے تو بال یقین وہ بندہ نہیں سوچ سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ عشق کے وہ کارنامے ہیں، آتش نمرود میں عشق عقل ہے ماہوے تماشے لب بام ابھی، تو یہ وہی وہ جو ابھی کہا مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے، جیسے صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ تو اس عشق کو یہاں اردو میں بال جبریل میں ذوق و شوق کے تحت جو فلسطین میں آپ نے اشعار لکھے تھے اس میں صرف آپ نے ایک اشارہ کیا ہے، لیکن اس کی کو آپ الیبوریٹ کرنا چاہتے ہیں فردر تو یہ 11 اشعار ہیں عقل و عشق کے تقابل کے ساتھ، جو حضرت اقبال نے یہاں پہ اپنے کلام کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر کے پیماں باہول موجود بست، جس نے ہول موجود اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا وعدہ باندھ لیا، گردنش از بندے ہر معبود رست، اس کی گردن ہر قسم کے معبود یعنی ہر قسم کی جو ہے وہ عبودیت غلامی سے چھٹکارا پا گئی۔ اب آگے عشق کہتے ہیں مومن از عشق است تو عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است، کہ مومن عشق سے ہے اور عشق کی بقا مومن سے ہے، عشق مومن سے ہے اور مومن عشق سے ہے، عشق را ناممکن ما ممکن است، جو چیزیں ہمیں امپاسبل نظر آتی ہیں عشق ان ناممکنات کو بھی امکان کے درجے میں لے کے آتا ہے۔ یہ امکانات، امتحانات، یہ فلسفہ اور منطق کی اصطلاحات ہیں۔ تو حضرت اقبال کہتے ہیں وہ عقل کی ہے، لیکن وہ ایک اور جگہ کہا نا کہ اچھا ہے کہ دل کے پاس رہے پاسباں عقل، کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے بعض دفعہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ عقل کی بنیاد پہ اس طرح سے پوری نہیں اتر رہی ہوتی جو عشق کی جست کے ذریعے ان کو لیا جاتا ہے۔ کہ حضرت اقبال نے اپنے اس کلام کے اندر کہا ہے کہ عشق عقل صفاک است او صفاک تر، اگر عقل صفاک ہے نا یہ اس سے بھی زیادہ صفاک ہے عشق، یعنی قربانیاں مانگتا ہے۔ دشت کربلا کے کانٹیکسٹ میں یہ لکھا پاک تر، چالاک تر، بے باک تر، یہ 3 اس کی کریکٹرسٹکس دی ہیں کہ وہ ایک تو پاک ہوتا ہے، کیونکہ عربی میں کہتے ہیں نا العشق نار تحرق ما سوى المحبوب،
عشق ایک آگ کی طرح دل پہ گرتا ہے جو سوائے محبوب کے نقش کے ہر قسم کی بری سوچ اور فکر اور مفادات کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ بے شک، اور اقبال کے کلام میں تو ہمیں عقل و عشق کا یہ جو مارکا ہے، اس کے متعلق جو بحث ہے وہ ہمیں جا بجا نظر آتی ہے، اور اگر ہم میدان کربلا کی قربانیوں کو بھی دیکھیں تو وہ بنیادی طور پہ تو عشق ہی تھا، وہی عشق کی ایک مختلف صورت تھی جو آپ کو اس قربانی تک لے کر گئی ہے۔ سر، جب ہم اقبال کے کلام کو دیکھتے ہیں تو وہ امام حسین کے کردار کو حق و صداقت کے ایک میزان کے طور پہ ہمارے سامنے انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اور وہ میزان جس پہ ہم ہر دور میں اپنے جو معیارات ہیں، اپنی جو زندگی ہے اس کی پرکھ کر سکتے ہیں، کیا ہم نے اس میزان کو آج اپنی زندگیوں پر، اپنی انفرادی اور اجتماعی دونوں حوالوں سے جو ہماری زندگی ہیں اس پہ امپلیمنٹ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم نے کیا ہوتا تو جو قربانی امام علی مقام دے کر گئے ہیں، جو ٹرینڈ سیٹ کر کے گئے ہیں، اس کے بعد کسی وقت کے یزید کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ انسانیت کے خون کے ساتھ ہولی کھیلے، شریعت کی ان بنیادوں اور ان حدودوں اور لمٹس کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتا، جیسے ہمارے ماضی قریب میں بھی ہوتا رہا ہے اور مسلمانوں کی تاریخ اور ہسٹری میں بھی ہوتا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں ہم نے اس کو اس کی معنویت کے ساتھ نہیں لیا۔ اور پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تھوڑا نا جذباتی قوم ہیں، ہم نیگیٹو اسپیکٹ کو بہت زیادہ لیتے ہیں، اور اقبال نے بھی یہی پیغام دیا ہے، یہی پیغام دیا ہے کہ ہمیں جو ہے نا مثبت جہاد کی طرف اور امید کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ چاہے جائے کہ ہم ایک چیز کا 95% پازیٹیوٹی ہے تو 5% نیگیٹیوٹی کو ہم پروپوگیٹ کریں گے، لیکن اس کی پازیٹیوٹی اور ان چیزوں کو ہم آگے اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح کربلا کے واقعات اور ان تمام معاملات کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں تو امام علی مقام نے اس جبر و ستم کی فضا کے اندر بھی ایسی پازیٹیوٹی اور ایسی خون کی قربانی دی، اور ان لوگوں کو آپ نے اعلان کر کے اندھیرے میں کہا کہ جو تم میں سے واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے، میرا تم پہ کوئی گلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ 72 تن ایک طرف ہوں اور باقی اتنی، جیسے حضرت اقبال نے اپنے اس کلام میں کہا کہ دشمنا چو ریگ صحرا لا تعود، کہ دشمن جو ہیں وہ صحرا کی ریت کی طرح لا تعود، لا تعداد تھے، انفینائٹ تھے، اور ان کے دوستان او بیزداں ہم عدد، یزداں کے جو عدد ہیں نا 72، آپ کے دوست ان کے برابر تھے۔ اتنی کم تعداد کے باوجود آپ ایک حجت قائم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ کسی کے خون کا بہہ جانا ناکامی نہیں ہے۔ امام علی مقام نے رہتی دنیا تک یہ سبق دیا ہے کہ حجت قائم کر دینا اور اپنا آپ ختم کر دینا، یہ دنیا ویسے بھی عارضی ہے، تم اس دنیا عالم فانی میں فنا پا بھی گئے، آگے تم بقا پا جاؤ گے۔ تو میرے خیال میں وہ جو انہوں نے امام علی مقام نے ٹرینڈ سیٹ کیا تھا، ہم اس کو اچیو کرنے میں اس جگہ تک نہیں پہنچے۔ اسی مقصد کو حضرت اقبال نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ یہ یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جو پہلے عقل اور عشق کی بات کی نا، کہ کہتے ہیں آن شنی دستی کہ ہنگامے نہ برد، عقل با عشق با عقل ہوس پرور چکرد، کیا تم نے وہ ہنگامہ سنا ہے کہ جس میں عشق نے عقل ہوس پرور کے ساتھ کیا کیا، یعنی یزید اور اس کے گروہ اور جتھے کے ساتھ، امام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد زبستان رسول، وہ عاشقوں کے امام سیدہ بطول فاطمۃ الزہرا کے بیٹے اور رسول کریم کے بستان کے باغ اہل بیت کے آزاد سرو کی طرح، یعنی قداور جو ہے وہ شخصیت، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانائے ذبحن عظیم آمد پسر، کہ وہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، جو حضرت ابراہیم باپ نے جس کا آغاز کیا تھا بسم اللہ کا، اس کی تکمیل جو ہے مانائے ذبحن عظیم آمد پسر امام حسین ابن علی نے دے دی۔ بہر آن شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل، اور اس ملت کے بہترین شہزادے کے لیے خاتم النبیین رسول کریم کا کندھا بہترین ایک سواری کے طور پہ موجود تھا۔ اچھا سر، اقبال کا ایک بہت بڑا جو ٹارگٹ آڈینس تھا، یا جن کو وہ ہمیشہ جن سے مخاطب ہوتے تھے، وہ نوجوان تھے، ان کی بہتری، ان کی تربیت اقبال کے کلام میں ہمیں جا بجا نظر آتی ہے۔ اگر ہم واقعہ کربلا کے ساتھ اس کو جوڑ کر دیکھیں تو وہ نوجوانوں کو سے بھی مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فکر خانقاہی ہے، فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ تو اقبال کا واقعہ کربلا کے تناظر میں نوجوانوں کے لیے کیا میسیج تھا؟ وہ اس واقعے کو، امام حسین کی قربانی کو، ہمارے نوجوانوں کی ذہنی و فکری تربیت کے لیے کس طرح سے معاون سمجھتے تھے؟ یہ بالکل آخری کچھ اشعار حضرت اقبال کے میں یہ پڑھ دوں گا، اس میں میسیج بھی ہے، خراج تحسین بھی ہے،
اور ایک پیغام بھی ہے، اور مقصدیت کیا تھی دشت کربلا میں، وہ ساری چیزیں واضح ہیں ہمارے سامنے کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود، کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل کا جو راز تھا، اس راز میں سے ایک راز ہے، یعنی اجمال را تفصیل بود، وہ اجمال تھا اور یہ اس کی تفصیل ہے۔ عزم او چوں کوہساراں استوار، پائیدار و تند و سیر و کامگار، کہ ان کا جو عزم تھا وہ پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا، بڑا مضبوط تھا اور بڑا ہی پائیدار تھا اور بڑے مقاصد حاصل کرنے والا تھا۔ اب دیکھیں کہ مقصد کیا تھا، آپ نے کوشچن کیا، تیغ بہار عزت دین است و بس، ان کی جو تلوار تھی نا وہ دین کی عزت کے لیے تھی بس، انہوں نے جو تلوار نکالی دشت کربلا میں دین کی عزت کے لیے نکالی۔ مقصد او حفظ آئین است و بس، ان کا جو مقصد تھا وہ آئین کی حفاظت تھا، اور آگے آئین ملت محمدیہ قرآن است، یہ اقبال اسی رموز بے خودی میں بتاتے ہیں کہ سوائے قرآن کی حفاظت کے مقصد او حفظ آئین است و بس، وہ قرآن کے آئین کی حفاظت تھا اور کچھ نہیں تھا، کیونکہ یزید لعین نے محرمات تک کے جو نکاح والے معاملات ہیں یہ چیزیں کی اور دین کی چیزوں کا دھجیاں اڑائیں، تو حضرت امام علی مقام کا مقصد یہ تھا۔ اور آگے جو نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، کہ مسلمان جو ہے سوائے اللہ کے کسی کا کوئی بندہ نہیں ہے، غلام نہیں ہے۔ پیش فرعون سرش افگندہ نیست، کسی بھی فرعون کے سامنے یہ اپنے سر کو نہیں جھکاتا۔ خون او تفسیر این اسرار کرد، امام علی مقام اور معصومین کے خون نے اسی جو ہے وہ نکتے اور راز کی تفسیر کی ہے۔ ملت خوابید ارا بیدار کرد، اب ٹائٹل سے مل گیا کہ سوئی ہوئی ملت کو کیا کر دیا، ان کو بیدار کر دیا، یعنی درمیان حریت اسلامیہ ان کو اچھا آگے بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے، پوری جو منظر کشی تلوار آپ دشت کربلا میں نکالتے ہیں تو کہتے ہیں تیغ لا چوں از میاں بیروں کشید، امام علی مقام نے لا کی تلوار میان سے باہر نکالی، یہ حضرت علی والی تلوار ذوالفقار دو دھاری تھی، تو وہ جب نکالتے ہیں تو لفظ لا بنتا ہے، تو کہا تیغ لا چوں از میاں بیروں کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید، تو جو اصحاب باطل تھے ان کی رگوں سے خون بھی آپ نے کھینچ لیا۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، تو کہتے ہیں جب صحرا پہ آپ نے وہ تلوار چلائی تو اس سے کیا ہو گیا، الا اللہ کا نقشہ آپ نے لکھ دیا۔ سطر عنوان نجات ما نوشت، ہماری نجات کا جو نصاب ہے اس کی سطریں امام علی مقام نے خاک کربلا پہ لکھ دیں، بلکہ ایک اردو والے نے کہا نا کہ اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول، کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشے بطول، شہید کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ بس یہ آخری بات، رمز قرآن از حسین آموختم، قرآن کی رمز ہم نے حضرت امام علی مقام سے سیکھی۔ ز آتش او شعلہ اندوختم، ان کی اس آگ کے شعلوں سے، اس آگ سے ہم نے بہت سارے شعلے جو ہیں ان کو جلا کے رکھ، یعنی جلا دیا، روشنی ہم نے ان تمام چیزوں سے پائی۔ اقبال کے کلام میں حضرت امام حسین کے کردار کو جس طرح ایک آئیڈیل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے حریت کے لیے، وہ آج کے نوجوان کے لیے، آج کی ہماری قوم کے لیے کس طرح سے مشعل راہ ثابت ہو؟ ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے کانٹیکسٹ میں یہ کویسچن ایسا ہے جو بڑا امپورٹنس کا حامل ہے کہ لارڈ میکالے والی وزڈم پہ جو ہمارا سلیبس ہے، اس کے بعد ہم ابھی طور پہ جسمانی طور پہ تو چلیں یا 57 کنٹریز میں ہمارا نام تو ہے، لیکن جو فکری طور پہ ہمیں آزاد ہونا چاہیے ابھی تک ہم بلائنڈ فالوئنگ کے اندر ہیں۔ تو اس لیے یہ سب سے مشکل کام ہے کہ کسی بھی، دیکھیں آج کل کے قوموں کی غلامی اور آزادی یہ جیوگرافیکل پارٹس کو آکوپائی کرنے سے نہیں ہوتا، پوری تہذیبوں کو اور ان تمام چیزوں کو اپنی جو ہے وہ اس کے اندر لے لیتے ہیں۔ آج کے نوجوان کے لیے میرے خیال میں امام علی مقام جیسی استقامت اور امام علی مقام کے اس واقعہ کربلا سے ایسی حریت ہمیں لینی چاہیے کہ چاہے وقت کا یزید جس قدر بھی جبر و ستم کے ساتھ موجود ہو، یہ جان جو ہے نا، وہ حضرت ایک اور نے کہا ہے نا کہ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ ہمیں اگر حق و باطل کے معیارات قائم کرنے کے لیے جان تک کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ ہمارا نظریہ حسینی نظریہ ہے، اور یہ حسینی نظریہ اپنے پورے خاندان کے افراد کے خون بہا کر بھی ایسی حیات جاویداں دے جاتا ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر حسین کرنے والے آپ کو کثیر ملیں گے، لیکن یزید لعین کو کوئی
کہنا تو کیا دیکھنا بھی کیا ان کو گوارا نہیں کرے گا۔ تو اس لیے آج کے نوجوان کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنی تاریخ سے وابستہ رہیں، قرآن و سنت کے اندر امام علی مقام کی اس قربانی اور ان تمام چیزوں اور واقعات کربلا کو بڑی عمدگی کے ساتھ ہمارے الہام کے اندر بیان کر دیا ہے، جو کسی مورخ کی ایسی جھوٹی یا کمزور روایت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ قرآن کے کانٹیکسٹ میں، احادیث کے کانٹیکسٹ میں، خصوصاً سنن ترمذی کے اندر جو باب مناقب الحسن والحسین ہے، اس کے تحت ان تمام چیزوں کو اور فکر اقبال کی روشنی میں لیں۔ اور آخر میں انہی اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ تار ما الزخم عاش لرزاں ہنوز، کہ جب ہم وہ لیں گے نا تو ہمارے دلوں کی تاریں اب بھی جو امام زخمہ لگا کے گئے ہیں نا ساز پہ، اس کی وجہ سے لرزاں ہیں۔ تازہ از تکبیر او ہی ماہنوس، ان کی تکبیر سے آج بھی ہمارا ایمان جو ہے وہ زندہ ہے۔ اور آخر میں اقبال کہتے ہیں، میں یہاں تڑپ رہا ہوں، خود تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہوا عشاق کے پیغام اپنے محبوب کو پہنچاتی ہے۔ اے صبا اے پیک دور افتادگاں، اشک ماں برخا کے پاک او رساں، اے صبا اے دور تڑپنے والے عشاق کی جو ہے وہ پیامبر جو پیغام لے کے جاتی ہے، میرے یہ آنسوؤں کے نذرانے جو امام علی مقام کی قربانی پہ ہیں، آپ کے خاندان کی قربانی پہ ہیں، برخاک کے پاک او رساں، یہ امام علی مقام کی خاک تک پہنچا دے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر امام حسین لے کر زندگی میں تحریک بپا کرنے کی اور اس کو از سر نو تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ ہم تو بس ان کے نام لیوا ہیں، ہم تو بس ان کا ذکر کرنے والے ہیں، اور ان کا ذکر وہ ہے کہ جو تا قیامت رہے گا، زندہ بھی اور ہمارے لیے رہنما بھی۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہے، انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔